السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے حضرات
اخلاص و محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں تاکہ یہ بابرکت محفل اور زیادہ بابرکت ہو جائے. بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو. پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو. آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن. آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن. تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو. قرآن کیا ہے رب کا بندوں کے نام خط ہے. قرآن کیا ہے رب کا بندوں کے نام خط ہے. بندو تم اپنے رب کا فرمان پڑھ کے دیکھو. کیف و سرور لذت پاؤ نہ تم تو کہنا. کیف و سرور لذت پاؤ نہ تم تو کہنا. تجوید کے مطابق قرآن پڑھ کے دیکھو. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو. پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو. ارباب علم و دانش، انتہائی واجب الاحترام حضرات، علماء اکرام، حفاظ اعظام، طلباء اکرام، محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، آج کا یہ جلسہ اس مدرسہ جامعہ اسلامیہ نسیم العلوم کے طلباء کی دستار بندی کا حوصلہ افزائی کا یہ جلسہ ہے. اللہ رب العزت اس جامعہ کو مزید ترقی، برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے. رب کائنات اس ادارے کی تمام ضروریات کو غیب کے خزانہ سے پورا فرمائے. محتمم حضرات سمیت تمام ہی جتنی انتظامیہ اساتذہ ہیں، رب کائنات سب کو مزید سے مزید خلوص کی دولت سے مالا مال فرمائے. بیانات تو آپ سن چکے، جلسہ سارا ہی سن چکے. میں تو برادر محترم حضرت مولانا ادریس صاحب اور اسی طرح سے حضرت مولانا مفتی سراج صاحب کی حکم پر حاضری ہوئی ہے.
میں اس پورے مجمع کی صرف تھوڑی دیر میں حوصلہ افزائی کروں گا، طلباء کی بھی، اساتذہ کی بھی، ان علماء حضرات کی بھی، اس پورے مجمع کی بھی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح یقیناً ان طلباء کے والدین تشریف لائے ہوں گے، ان کی بھی، اور حتیٰ کہ جو باہر گلی میں سیکورٹی پر مامور ہیں ان حضرات کی بھی عظمت بھی بتلاؤں گا اور حوصلہ افزائی بھی کروں گا۔ لیکن بات وہی ہے، مولانا سیف اللہ خالد صاحب نے کافی زور لگایا اور اخیر میں کہہ گئے کہ مجمع تھکا ہوا بھی ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ اچھا یاد رکھنا بھی مجھے آپ سے زیادہ بھوک لگی ہے، تو اس لیے میں آپ کے برابر ہوں، میں زیادہ رجا ہوا نہیں ہوں، تو آپ بھی بھوکے میں بھی بھوکا، انشاءاللہ سننے کا بھی مزہ آئے گا، سنانے کا بھی مزہ آئے گا۔ تشریف فرما رہیں گے نا جی اطمینان سے؟ جزاکم اللہ۔ اللہ رب العزت نے عجیب نظام بنایا کہ دین اور دین والے ہماری اشد ضرورت ہے۔ دین قرآن و سنت کو کہتے ہیں، اور دین والے ان اساتذہ، علماء، مدرسین، پڑھانے والے ان حضرات کو دین والا کہتے ہیں۔ دین اور دین والے ہماری اشد ضرورت۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ نوجوان سکول کالجز کے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، مجھ سے اگر موقع نہ ملا تو بعد میں کسی سے سوال کریں گے کہ یہ کیا ہوا۔ دین اور دین والے ہماری ضرورت ہیں، یعنی مولوی ہماری ضرورت ہے، ڈاکٹر ضرورت نہیں، انجینئر ضرورت نہیں، وکیل اور جج ضرورت نہیں۔ میں نے کب انکار کیا کہ یہ ضروری نہیں؟ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، یہ سب ضرورت ہے کسی خاص موقع پہ، لیکن دین اور دین والے ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے، دن رات، ہر وقت کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی کسی کو ضرورت ہے، کسی کو نہیں۔ انجینئر کی کسی کو ضرورت ہے، کسی کو نہیں۔ وکیل اور جج کی کسی کو ضرورت ہے، کسی کو نہیں۔ ایک آدمی نے مدرسہ بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، گھر بنانا ہے، کوئی آفس بنانا ہے، اسے انجینئر کی ضرورت ہے کہ نقشہ بنا کے دے۔ میں نے نہیں بنانا، مجھے ضرورت بھی نہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ایک صحت مند ہے، اسے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی بلوچ ہے، لڑاکا ہے، لڑتا پھرتا ہے، اسے ڈاکٹر، وکیل اور جج کی ضرورت ہے۔ ایک شریف آدمی ہے، نہیں لڑتا، اسے عدالت کچہری کی ضرورت نہیں۔ پتہ چلا کہ یہ تمام لوگ، یہ ڈاکٹر بھی، یہ انجینئر بھی، وکیل بھی، جج بھی، یہ سب لوگ کسی کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت کوئی نہیں، لیکن دین اور دین والے لوگ ہر آدمی کی ضرورت ہے۔ امیر کی بھی ضرورت ہے، غریب کی بھی ضرورت ہے، دولت مند کی بھی ضرورت ہے، فقیر کی بھی ضرورت ہے۔ دین اور دین والے لوگ یہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، بیمار کے لیے بھی یہ ضروری، صحت مند کے لیے بھی ضروری۔ پھر نظام قدرت تو دیکھو، رب کائنات کا نظام دیکھو، پروردگار عالم نے کیا نظام بنا دیا۔ رب کائنات نے نظام یہ بنایا، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے ایک بڑا عجیب نظام بنا دیا۔ جو چیز اشد ضروری ہو اپنے بندوں کے لیے، جو چیز بہت زیادہ ضروری، جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، رب کائنات نے اس چیز کو مفت بھی کر دیا، عام بھی کر دیا۔ سب حضرات اس میری تمہیدی گفتگو کو ذرا توجہ سے سمجھیں گے، بڑی قیمتی بات سمجھانے لگا۔ جو چیز انسانیت کے لیے اشد ضروری ہو، کوئی بھی چیز، مولوی نہیں، ہر چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے، اشد ضروری ہے، اللہ نے اس چیزوں کو مفت بھی کر دیا، عام بھی کر دیا۔ اور جس چیز کی اشد ضرورت نہیں، اللہ نے تھوڑی بھی کر دی، مہنگی بھی کر دی۔ مثال کے طور پر
ہم انسانوں کی ضرورت ہے آکسیجن، ایک گیس ہے آکسیجن، ہم لوگوں کے لیے اشد ضروری، کتنا ضروری کہ اس کے بغیر ہم سانس نہیں لے سکتے۔ دن میں بھی ضرورت، رات کو بھی، بیمار کے لیے بھی ضروری، صحت مند کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی۔ آکسیجن اتنی ضروری کہ اس کے بغیر سانس نہیں لیا جا سکتا۔ ہم دن رات ہر دم سانس اندر لے رہے ہیں۔ اللہ نے آکسیجن کو عام بھی کر دیا، مفت بھی کر دیا۔ کیوں جی، آپ لوگوں کا بل تو نہیں آتا آکسیجن کا جو سانس لیتے ہیں؟ اسی طرح سے بے شمار چیزیں ہیں، تفصیل کا وقت نہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ماحول میں ہے، ضروری کوئی نہیں، اس چیز کو استعمال کریں تو مرضی ہے، نہ کریں تو زندگی گزر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اسی آکسیجن گیس کے مقابلے میں اور گیسیں ہیں، دیگر جتنی بھی گیسیں ہیں، گھروں میں جلانے والی گیس ہے، چولہے والی گیس ہے، گاڑیوں والی LPG گیس ہے، دیگر گیسیں ہیں، ہمارے لیے اشد ضروری کوئی نہیں، مل جائے تو آسانی ہے، نہ ملے تو زندگی گزر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس گیس کو کم بھی کر دیا، مہنگا بھی کر دیا، نایاب کر دیا، ملتی کوئی نہیں۔ سونا چاندی ہیرے جواہرات کے بغیر ہماری زندگی گزر سکتی ہے، اللہ رب العزت نے مہنگا بھی کر دیا، تھوڑا بھی کر دیا۔ یہ دنیاوی تعلیم، سکول، کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کے بغیر میری آپ کی زندگی گزر سکتی ہے۔ تعلیم لینی چاہیے، مل جائے تو لے لو، نہ ملے تو زیادہ دھکے کھانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ دنیاوی تعلیم کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے۔ رب کائنات نے یونیورسٹیوں کو تھوڑا بھی کر دیا، مہنگا بھی کر دیا۔ آپ کے کوئٹہ میں کتنی یونیورسٹی ہیں جی؟ پورے کوئٹہ میں؟ کیوں جی، کتنی یونیورسٹی ہیں؟ پڑھا لکھا کوئی نہیں بیٹھا؟ 2 یونیورسٹی اور اتنا بڑا کوئٹہ۔ پتہ چلا یونیورسٹی اتنی ضروری کوئی نہیں، تعلیم مل جائے تو ٹھیک ہے، سہولت ہو، مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تو زندگی کوئٹہ والوں کی گزر رہی ہے۔ اور پھر یہی یونیورسٹیاں کسی کی ضرورت ہے، کسی کی نہیں۔ رب کائنات نے ہر اس چیز کو عام بھی کر دیا، مفت بھی کر دیا، جو ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، ہر آدمی کے لیے اشد ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم اشد ضروری کوئی نہیں۔ رب کائنات نے کالج اور یونیورسٹیوں کو تھوڑا بھی کر دیا، مہنگا بھی کر دیا، لیکن دین اور دین والے لوگ، یہ میری آپ کی ہر آدمی کے لیے اشد ضروری ہے، اتنا ضروری کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ زندگی گزر بھی جائے، موت اچھی نہیں آئے گی۔ موت جب اچھی نہ آئے گی، قبر بھی برباد ہو جائے گی، حشر بھی برباد ہو جائے گا۔ پتہ چلا یہ دین اور دین والے ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ رب کائنات نے اسی وجہ سے دین کو بھی، دین والوں کو بھی، مدرسوں کو بھی، ان علماء کو بھی ہر گلی محلے میں عام بھی کر دیا، مفت بھی کر دیا۔ یہ مدارس، یہ دین کے مراکز اور یہ دین پڑھانے والے لوگ ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے جو چیز اشد ضروری ہو، مہنگی ہو، ہم اس کو کیسے سنبھال کے رکھتے ہیں، چاہے وہ ایک مٹیریل کی صورت میں کیوں نہ ہو، سونا اور چاندی کیوں نہ ہو، سنبھال کے رکھتے ہیں، حالانکہ اتنا اشد ضروری نہیں۔ اور یہ جو لوگ علماء، صلاح، دین والے ہمارے لیے اشد ضروری ہے، اگر ہم ان کی قدر نہ کریں تو یاد رکھنا دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ علماء، یہ صلاح، یہ اساتذہ اکرام، یہ دین پڑھانے والے لوگ اور یہ قرآن پڑھانے والے لوگ، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، یہ بڑی عظمتوں کے مالک لوگ ہیں۔ رب کائنات نے ان کو کتنی بڑی عظمت عطا فرما دی۔ حدیث شریف میں ہے، ان علماء کی خدمت میں آ کر کے صرف اگر ان کے چہرے کی زیارت کر لو گے، تمہیں صرف زیارت کرنے پہ بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر میں ایک حدیث شریف ساتھ جوڑوں
تو اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے بڑی اونچی بات ارشاد فرمائی، فرمایا چند چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف دیکھنا زیارت کرنا بھی ثواب ہے، بیت اللہ کی زیارت کرنا ثواب۔ ایک روایت میں ہے آب زمزم کے پانی کو بھی دیکھنا ثواب، اور قرآن مجید کی زیارت کرنا ثواب، اماں ابا کے چہرے کی زیارت کرنا ثواب۔ اسی طرح فرمایا کہ ان علماء صلحاء کی اگر ان کی خدمت میں بیٹھ کے، ان کی مجلس میں بیٹھ کے ان کے چہرے کا دیدار کرتے رہو گے تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک گھڑی کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے کسی عالم کی مجلس میں بیٹھ جانا، خدمت میں بیٹھ جانا، ان کی گفتگو سننا 60 سال کی عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ 60 سال کی عبادت کرنے سے افضل زیادہ کیوں نہ ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں، رب کائنات کے ہاں ان کی کتنی قدردانی ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، پروردگار عالم کے ہاں ان لوگوں کی کتنی قدر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک عام آدمی ہے، ساری رات اگر مصلی پہ کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہے، ساری رات عبادت کرتا رہے، فرمایا عابد کا ساری رات عبادت کرنا اور ایک عالم کا رات کو سو جانا اس کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ یہی وہ لوگ ہیں رات کو جن کا سونا عبادت ہے، اور لوگ جن کی نیند عبادت ہے، ان کی عبادت کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ میں نے بڑا عرصہ سوچا اخیر ان حضرات میں ہے کیا جو ان مولویوں کا رات کو سونا عبادت ہے۔ میں اپنے لفظوں میں کہنے لگا ہوں مولوی رات کو خراٹے لے، خوب خراٹے لے، ساتھ والے کو بھی نہ سونے دے، اس کو بھی جگا کے رکھے، تو اس مولوی کے یہ خراٹے بھی عبادت ہیں۔ میں نے بڑا سوچا کہ ان مولویوں میں ایسا کیا ہے، ان علماء صلحاء میں، اللہ والوں میں ایسا کیا ہے کہ ان کی نیند عبادت ہے۔ بہت میں نے سال ہا سال سوچا، لیکن میری سمجھ میں ایک بات آئی، اور وہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کی جو پہلی حدیث مبارکہ جو نقل فرمائی ہے بخاری شریف میں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ مجمع میں کوئی مزدور بیٹھا ہے، رات کو جلدی اس لیے سوئے گا کہ صبح اٹھ کے مزدوری کرنے جانا ہے۔ کوئی دکاندار بیٹھا ہے، رات کو جلدی اس لیے سوئے گا کہ صبح دکان کھولنی ہے۔ کوئی سکول ٹیچر بیٹھا ہے، رات کو جلدی اس لیے سوئے گا کہ صبح میں نے اپنے کام پہ جانا ہے۔ کوئی آدمی دفتر میں کام کرتا ہے، رات کو جلدی اس لیے سوئے گا صبح اٹھ کے میں نے اپنی نوکری پہ جانا، صبح اٹھ کے میں نے اپنا کاروبار کرنے جانا، صبح اٹھ کر میں نے اپنی دکان کھولنی ہے، صبح اٹھ کر میں نے مزدوری کرنی ہے۔ لیکن ایک عالم دین، ایک دین والا آدمی چاہے حافظ قرآن کیوں نہ ہو، کسی مدرسے کا مدرس کیوں نہ ہو، یہ رات کو یہ نیت لے کے جلدی سوتا ہے کہ صبح اٹھ کر میں نے یا نماز پڑھانی ہے یا اللہ کا قرآن پڑھانا ہے۔ اس نیت کی بدولت اللہ سونے پہ بھی اس کو عبادت کا ثواب عطا فرما رہے۔ پھر میرے دوستو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں ایک کپڑے والا آئے گا، اللہ پوچھیں گے بتلا دنیا میں تو نے کیا دیکھا؟ کہے گا میں کپڑا ہی بیچتا تھا، کپڑا ہی دیکھتا تھا، کپڑے کی کوالٹی کا مجھے بڑا پتہ لگتا تھا۔
ایک مستری آ جائے گا، اللہ پوچھیں گے کہ دنیا میں کیا دیکھا؟ وہ کہے گا میں نے اینٹیں دیکھی، میں نے بلاک دیکھے، میں نے تو صرف مٹیریل کا سامان دیکھا۔ ایک لکڑی کے کام کرنے والا آ جائے گا، اللہ سوال فرمائیں گے اے میرے بندے ذرا بتلا دنیا کن کاموں میں گزار کے آیا؟ وہ اپنا کام بتائے گا۔ جب ان علماء کی باری آئے گی، ان حفاظ کی باری آئے گی، اللہ رب العزت سوال فرمائیں گے او میرے بندے ذرا بدلا تو صحیح، دنیا میں کیا کر کے آیا؟ دنیا سے کیا لے کر کے آیا؟ تو کیا دیکھا کرتا تھا؟ یہ ایک دم سے جواب دیں گے مولا تمام زندگی میں ہماری نظروں میں بھی، ہمارے کانوں میں بھی، ہماری زبان پر بھی مولا یا آپ کا کلام تھا یا رسول اللہ کا فرمان تھا۔ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہماری زندگی گزر گئی، دین پڑھتے پڑھاتے ہماری ساری زندگی گزر گئی، اور لوگوں ان لوگوں کے پاس مال و دولت تو ہے کوئی نہیں جو قیامت میں ان سے مال و دولت کا حساب ہو جائے، بلکہ ان کو اللہ نے دیا ہی قرآن ہے، حساب بھی قرآن کا ہی ہوگا۔ پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جب تک یہ پڑھا رہے ہیں ایسے ہیں جیسے اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں۔ اگر یہی دین پڑھاتے پڑھاتے دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ انہیں دین پڑھانے کی برکت سے مقام شہادت عطا فرماتے ہیں۔ اور ان پڑھنے والے طلباء کا مرتبہ تو آپ جانتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ دین کا طالب علم، قرآن کا طالب علم جب دین پڑھنے، قرآن پڑھنے کی نیت کرتا ہے اور اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ اس کو عظمت عطا فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا ہی قدم فرشتوں کے پروں پہ پڑتا ہے۔ اور آج آپ سارے جلسے میں ان کی خوشی کے لیے آئے ہیں، دین والوں کی، قرآن والوں کی خوشی میں آئے ہیں۔ یاد رکھنا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت آپ لوگوں کو محروم نہیں فرمائیں گے۔ یہ جو آپ اتنی دیر شام سے بیٹھے ہیں، آدھی رات گزر گئی، یہ جو آپ نے ٹائم کی، اپنی جان کی قربانی دی، صحت کی قربانی دی، ٹائم کی قربانی دی، انشاءاللہ کل قیامت والے دن اللہ ترازو میں تول کے اس کا بدلہ اور صلہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ حضرات جو آج کے جلسے کا انتظام کر رہے ہیں، ہماری گفتگو سن رہے ہوں یا نہ سن رہے ہوں، انتظام اس جلسے کا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت، ٹائم نہیں میرے پاس، میں تفصیل سے جو ہے احادیث جو ہے آپ کے سامنے رکھوں، میں مختصراً احادیث کا مفہوم ہی عرض کر رہا ہوں کہ ان دین والوں کے لیے، ان کی خوشی کے لیے کوئی اگر کسی قسم کا انتظام بھی کرے، اللہ دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو سیکورٹی پہ مامور طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، یا سیکورٹی والے حضرات آئے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی محروم نہیں فرمائیں گے، اللہ قیامت والے دن ان کو بھی مالا مال فرما دیں گے۔ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، ہے تو ہمارے پنجاب کا، نورا ڈاکو تھا، ایک نورے ڈاکو والا واقعہ۔ مولانا ضیاء اللہ ہمارے خطیب، تو ان کو کسی نے خط لکھا کہ ہمارے ہاں آ کے بیان کرو، تو یہ وقت مقررہ پہ پہنچ گئے۔ وہاں جب پہنچے اسٹیشن پر اور اس گاؤں میں پہنچے تو گاؤں والوں نے ہاتھ جوڑے کہ ہم آپ سے بیان نہیں کراتے، ہم بیان نہیں کراتے۔ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم نے جب سے یہاں اعلان کیا ہے کہ بیان ہوگا فلاں عالم کا ہوگا، تو ہمارے یہاں قادیانی زیادہ ہیں، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ دھمکی لگائی ہے کہ اگر یہاں جلسہ کیا تم نے تو ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اور جو میزبان تھے انہوں نے کہا حضرت آپ کی فیس اور کرایہ یہ ہے، بس یہیں سے واپس چلے جائیں، ہمیں جلسہ نہیں کرانا۔ خطیب صاحب اللہ والے تھے، فرمانے لگے کہ پہلے تو میں واپس چلا جاتا لیکن اب نہیں جاؤں گا، وہ اس لیے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے، اب تو امام الانبیاء کی عزت کا مسئلہ ہے۔ قادیانیوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ہم لوگ اگر جلسہ نبی کی سیرت چھوڑ دیں تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا جی کیا کریں؟ کہا جی یہاں کوئی تکڑا آدمی ہے،
کہا اور تو نہیں، ایک ڈاکو ہے، نورا ڈاکو، بڑا تکڑا آدمی ہے. کہا مجھے اس کے پاس لے چلو. لے کے گئے اس کے ڈیرے پہ. اس نے جب دیکھا، جانتا نہیں تھا، وہ ڈاکو کہنے لگا آج خیر ہے، مولوی لوگ میرے ڈیرے پہ میرے پاس چل کے آئے. مولانا ضیاء اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کے اس نور ڈاکو کو کہہ دیا اپنے لیے نہیں آئے، اپنی لالچ میں نہیں آئے، دنیا کی لالچ میں نہیں آئے، بلکہ امام الانبیاء کی عزت کا مسئلہ ہے، رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے، اس لیے تیرے پاس چل کے آئے ہیں. اس ڈاکو نے سارا کام چھوڑ دیا، متوجہ ہو گیا اور کہنے لگا مولانا بتلاؤ میں امام الانبیاء کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں تو ایک گناہگار آدمی ہوں. یہاں مشہور ہے، ہر آدمی جانتا ہے میں تو چوریاں کیا کرتا ہوں، ڈاکے کیا کرتا ہوں، بتلاؤں تو صحیح میں امام الانبیاء کے لیے کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے آگے بڑھ کے ارشاد فرما دیا او نورے، اگر آج تو ہم یہاں ہمارا جلسہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و سیرت کا جلسہ ہے، تیرے ذمہ صرف اتنی ڈیوٹی ہے، تو نے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ہم لوگوں کی حفاظت کرنی ہے، قادیانیوں کو نہیں آنے دینا، جلسہ پورا ہونے دینا، انشاءاللہ میرا اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا. اس نے ایک بڑا ڈنڈا لیا، مسجد میں آ کے کھڑا ہو گیا. مولانا نے 2-2.5 گھنٹے بیان کیا، یہ دروازے پہ سیکورٹی کے لیے کھڑا ہو گیا. خبردار کسی نے مسلمانوں کا جلسہ خراب کرنے کی کوشش کی. 2-2.5 گھنٹے اس نے جلسے کی پہراداری تھی. جلسہ ختم ہو گیا، پروگرام ختم، مولانا اپنے گھر، لوگ اپنے گھر. 6 مہینے کے بعد مولانا فرماتے ہیں میرے گھر کی کنڈی کھٹکی، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے. میں باہر آیا، میں نے دیکھا باریش آدمی ہے، کوئی سر پہ پگڑی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، بات بات پہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے. میں نے کہا اللہ والے آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا مجھے پہچانا نہیں مولانا، میں نورا ڈاکو ہوں، وہی ڈاکو جس نے فلاں علاقے کے اندر آپ کے جلسے کی پہراداری کی تھی. مولانا فرمانے لگے تجھے یہ بھاگ کیسے لگ گئے، تیرے یہ مقدر کیسے جاگ گئے؟ اس دن تو صرف مونچھیں ہی مونچھیں تھی، آج تو داڑھی بھی ساتھ ہے. ڈاکو تھا نا، اس دن تو صرف مونچھیں تھی، آج تو ماشاءاللہ رونق ہے چہرے پہ. نورا ڈاکو کہنے لگا مولانا میں نے 2-2.5 گھنٹے کھڑے ہو کر امام الانبیاء کی عزت کی پہراداری کی، جلسے کی پہراداری کی. یہ کام کر کے میں اپنے گھر جا کے سو گیا. رات کو سویا جو ہوں، خواب میں امام الانبیاء کی مجھے زیارت ہو گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اور نور دین تو نے آج بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا عمل کیا ہے. اللہ رب العزت نے اس کام کے بدلے تجھے میری زیارت بھی عطا فرما دی اور اللہ نے تجھ پر جنت بھی واجب فرما دی. کہتا ہے کہ اس پہراداری کی بدولت، اس سیکورٹی کی بدولت اللہ رب العزت نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا. چور اور ڈاکو تھا، سب چھوڑ دیا. اب تو الحمدللہ میری فرض نماز تو کیا، میری کوئی نفل نماز قضا نہیں ہو پاتی. عرض میں یہ کر رہا تھا آج کے اس جلسے میں اندر باہر کہیں بھی کوئی کسی انداز میں شریک ہوا، اللہ رب العزت اس کو محروم نہیں فرمائیں گے. دنیا آخرت میں اللہ رب العزت بڑا کچھ عطا فرمائیں گے. الغرض وہ لوگ بھی محروم نہیں جو حضرات اہل علاقہ میں سے یا دور دراز سے، دیہاتوں میں سے ان طلباء علماء سے محبت رکھتے ہیں، ان کا مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان حضرات کو بھی محروم نہیں فرمائیں گے. کیوں؟ پروردگار عالم نے دین کو بڑا اعلیٰ بنایا، قرآن کو بڑا اعلیٰ بنایا. قرآن کو کہا جاتا ہے کلام اللہ. کبھی سنا یہ نام آپ نے؟ کلام اللہ. کلام اللہ قرآن مجید کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن اللہ کے بول ہیں، اللہ کے بولے ہوئے جملے ہیں.
اللہ کے بولے ہوئے الفاظ ہیں، یہ کلمات ہیں۔ اللہ کے اندر سے جو چیز نکل کے آئی ہو وہ اللہ کی کتنی قیمتی چیز ہوگی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، قرآن ایک خوشبو ہے، قرآن ایک معطر چیز ہے، جہاں آ جائے اس جگہ کو بھی خوشبودار اور معطر کر دیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے سب سے بڑی عظمت و فضیلت ان علماء حفاظ قراء کی یہی ہے کہ ان کے سینوں کے اندر، ان کے دل و دماغ کے اندر، ان کی زبان اور کان کے اندر اللہ کا قرآن موجود ہے، سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کا سینہ تو بڑا معطر ہو چکا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ لوگ سوال کریں گے مولا اے رب کائنات یہ کون لوگ ہیں، یہ کس امت کے انبیاء ہیں کہ ان کو اتنا بڑا مرتبہ مل گیا۔ آج اس پریشان کن گھڑی میں انہیں کھانا بھی مل رہا ہے، ان کو پینا بھی مل رہا ہے، اور یہ ان کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی مل گیا، ان کے منہ سے خوشبو بھی آتی ہے۔ یہ کس امت کے انبیاء ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے یہ کسی امت کے نبی کوئی نہیں بلکہ تمہارے ہی نبی کے امتی ہے، تمہارے اندر زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن فرق یہ ہے تم لوگوں نے قرآن سے محبت نہ کی، تم نے قرآن نہ پڑھا، قرآن سے دور رہے، قرآن سے رغبت اختیار نہ کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمام زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے قرآن کی بدولت جس زبان سے میں اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے، آج میں نے اس زبان کو ہی خوشبودار بنا دیا۔ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ بڑے اعلیٰ قاری تھے، قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آواز بھی اونچی تھی، اونچی آواز سے تلاوت کرتے، دور دور تک تلاوت کی آواز جاتی۔ واقعات میں لکھا ہے کہ جب تلاوت فرماتے ان کے منہ سے خوشبو نکلا کرتی تھی، اور جہاں تک تلاوت کی آواز جاتی وہاں تک خوشبو بھی چلی جایا کرتی تھی۔ یہ دین والے لوگ، یہ قرآن والے لوگ قرآن کی برکت سے یہ اتنے عظیم بن جایا کرتے ہیں۔ علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا ایک عجیب واقعہ لکھا، فرماتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں ایک دین کا طالب علم تھا، دین پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گیا، زمانہ طالب علمی میں دنیا سے رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا، گھر بڑی دور تھا، کہاں دارالعلوم دیوبند، کہاں افغانستان۔ کہا کہ ہم نے اس کا جنازہ پڑھا، وہی قریب قبرستان میں دفن کر دیا، خط لکھ دیا اس کے گھر، آپ کا بچہ دین قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گیا، صبر کریں اللہ صبر عطا فرمائے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، خط پہنچا 6 مہینے کے بعد، وہ لوگ آئے دارالعلوم میں، قاری محمد طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ اس وقت کے محتمم ہیں، انہیں آ کر کے ملے اور انہیں اپنا پیغام دیا کہ حضرت اب یوں ہوگا، ہمارا رواج ہے، ہماری جو ہے وہ قبیلے کی یہ رسم ہے، ہم سب لوگ یہاں اپنے بچے کی قبر کے پاس آ کے آباد ہو جائیں گے، وہاں سے پورا قبیلہ آئے گا، ہم یہاں آباد ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا ہم کیسے اتنے قبیلے کو کیسے جگہ دیں گے، کیسے سنبھالیں گے؟ انہوں نے کہا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کی میت کو نکال کے اپنے علاقے میں لے جائیں۔ حضرت نے فرمایا یہ بھی ممکن نہیں، وہ اس لیے ٹھیک ہے، دین کا طالب علم تھا، ہمارا ایمان ہے اس کی میت کا 6 مہینے میں کچھ بھی نہیں بگڑا ہوگا، لیکن پھر بھی ہے تو رب کا راز، اللہ کا راز، پتہ نہیں کس حال میں ہو۔ بڑا سمجھایا، وہ لوگ نہ مانے، بالآخر انہوں نے قاری محمد طیب قاسمی صاحب نے مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا کہ برادری کے ہیں، علاقے کے ہیں، اپنی زبان میں سمجھائیں گے۔ انہوں نے بھی بڑا سمجھایا، نہ مانے۔
بالآخر حضرت نے غصے میں فرمایا اگر اللہ کا راز کھولنا ہے تو جاؤ، وہ قبر ہے تمہارے بچے کی، قبر پہ پہنچا دیا۔ وہ لوگ جب قبر کھولنے لگے، مدرسے کے تمام اساتذہ آ گئے، علماء آ گئے، طلباء آ گئے، اس مجمع کو دیکھ کر اہل علاقہ بھی آ گئے، بے شمار لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ جب اس لڑکے کی، طالب علم کی، دین والے کی قبر ہٹائی گئی، مٹی ہٹائی گئی، لحد جو کھولی، عینی شاہدین نے لکھا اتنی زبردست قبر سے خوشبو آئی کہ پورا علاقہ معطر ہو گیا۔ علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چلو یہ تو بہت اچھا ہوا، اس طالب علم کی قبر کو اللہ نے دین کی برکت سے جنت کا باغ بنا دیا۔ میت نکالی گئی، جب دیکھا گیا اس میت یعنی دین کے طالب علم کا کفن تو کیا میلا ہوگا، جسم کا بھی کچھ نہیں بگڑا، بالکل صحیح سلامت ہے، جیسے دنیا سے رخصت نہیں ہوا، ابھی سویا ہوا ہے۔ اس کی میت کو ایک ڈبے کے اندر ڈال کر رکھ کر اسے افغانستان کے لیے روانہ کر دیا۔ دارالعلوم دیوبند سے ٹرین کے ذریعے یہاں لاہور لایا گیا، لاہور کے ذریعے پشاور لانا تھا، پھر آگے روانہ کرنا تھا۔ اللہ کی شان ہے، جب پشاور ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے، ایکسائز والوں نے، پولیس والوں نے اس جگہ کو روک لیا، اس ڈبے کو روک لیا، کہنے لگے کہ بتلاؤ اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے اندر قرآن والے کی میت ہے، دین والے کی میت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہماری بھی زندگی گزر گئی، میت سے اتنی اعلیٰ خوشبو نہیں آیا کرتی۔ ایکسائز والے کہنے لگے ہمیں یوں لگتا ہے کہ تم لوگ کستوری سمگلنگ کر رہے ہو، کستوری تم سمگل کر رہے ہو، اتنی خوشبو میت میں سے نہیں ہوا کرتی، کھول کے دکھاؤ۔ بڑا سمجھایا میت کی بے حرمتی نہ کرو، اس کو نہ کھولا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، دکھانے میں کیا حرج ہے۔ یہ آپس میں بحث ہوتی رہی، تکرار ہوتی رہی، بالآخر اسی دوران بے شمار لوگ وہاں اسٹیشن پہ جمع ہو گئے۔ سب لوگوں کے مجمع میں جب اس دین کے طالب علم کی اس میت والے ڈبے کو کھولا گیا، لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ جب یہ بتلایا 6 مہینے گزر گئے، اس کو فوت ہوئے، 6 مہینے کے بعد قبر سے نکالا، اس کی اتنی اعلیٰ خوشبو ہے۔ اور اگلی بات بھی سنو، یہ تو دین کے طالب علم کی مرنے کے 6 مہینے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے 6 مہینے کے بعد اس کے جسم سے اتنی اعلیٰ خوشبو ہے۔ واقعات میں لکھا ہے عین اسی دن ہے، وہاں پشاور کے کسی نواب کا بچہ کوئی برطانیہ میں پڑھا کرتا تھا، وہاں فوت ہو گیا تھا، 3 دن گزرے تھے، اس کی میت کو وہاں لایا گیا تھا۔ اتنی زبردست بدبو اس کے اندر تھی کہ قریبی رشتہ دار بھی اس کے قریب آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ دین کا طالب علم 6 مہینے گزر گئے، اس کو دنیا سے رخصت ہوئے، آج بھی اس کی قبر سے خوشبو آتی ہے، آج بھی اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ میرا ایمان ہے یہ قرآن کی خوشبو ہے، جو قرآن اس کے سینے کے اندر ہے، یہ قرآن کی خوشبو ہے، جس زبان سے وہ قرآن پڑھا کرتا تھا، یہ اس قرآن کی خوشبو ہے، جن کانوں سے قرآن سنا کرتا تھا۔ اور لوگوں، ہم لوگ بھی قرآن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے والے بن جائیں، انشاءاللہ ہمارے جسم سے بھی خوشبو آئے گی، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے والے بن جائیں، عمل کرنے والے بن جائیں۔ آج جب کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ پڑھو، میں تو کہہ دیا کرتا ہوں کہ جو حفاظ ہیں، حافظ قرآن ہے، وہ تو روزانہ قرآن پورا پڑھا کرو۔ پھر بعض لوگ جو ہے وہ حدیث شریف نکال کے لے آتے ہیں کہ ایک دن میں پورا پڑھنا تو جائز ہی کوئی نہیں، منع ہے۔ میں انہیں کہہ دیا کرتا ہوں کہ بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ پڑھو؟ آپ سے تو سال میں ختم نہیں ہونا۔ جو اعتراض کرتا ہے نا جی، اس سے کہاں اتنی جلدی ختم ہوگا قرآن؟ قرآن بہت زیادہ مقدار میں، زیادہ سے زیادہ اچھے انداز میں وہی پڑھ سکتا ہے جس کو قرآن سے محبت ہو، اور لازم نہیں کہ حافظ قرآن ہو۔ ہمارے ملتان میں ایک ڈاکٹر صاحب ہے، ڈینٹل ڈاکٹر، دانتوں کے، ان کے والد صاحب ابھی 1.5 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب وہ زندہ تھے
ڈاکٹر صاحب سے کیونکہ میرا اچھا اور پرانا تعلق ہے، انہوں نے ایک مرتبہ یہ بتلایا، مجھے کہنے لگے قاری صاحب میرے والد صاحب حافظ قرآن نہیں ہے، ناظرہ پڑھتے ہیں، دیکھ کے پڑھتے ہیں، اور فرمایا 90 سال عمر ہے، اس عمر میں بھی روزانہ 8-9 سپاروں کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اور آج کا جوان کہتا ہے مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ امام عاصم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جس گھر کے اندر اپنی زندگی گزاری، ایک گھر میں رہتے رہتے 24,000 قرآن مجید ختم کیے تھے۔ انہی کے شاگرد امام شیبہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے گھر کے اندر رہتے رہتے اپنے گھر کے اندر 18,000 قرآن مجید ختم کیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے واقعات میں لکھا، فرماتے ہیں کشمیر میں میرے ایک چاچا تھے، انہوں نے صرف اپنے گھر کے اندر 4,000 قرآن مجید ختم کیے تھے۔ ایک اللہ والے کے واقعات میں لکھا ہے، جب ان کا موت کا وقت قریب آیا، وقت اخیر آیا، اپنی اولاد کو جمع کر لیا اور فرمایا او میرے بیٹو، او میرے صاحبزادو، کم از کم جس کمرے کے اندر میں اپنی زندگی گزار کے جا رہا ہوں، اس کمرے کے اندر کبھی بھی کوئی گناہ والا کام نہ کرنا۔ بیٹوں نے کہا ابا منع کرو تو پوری دنیا کے لیے، ہر جگہ کے لیے منع کرو، آپ صرف اس کمرے کے لیے کیوں منع کر رہے ہو؟ فرمایا کہ بہتر تو یہی ہے زندگی میں کوئی غلط کام نہ کرنا، کوئی غلط جملہ نہ بولنا، خاص طور پر میرے اس کمرے کے اندر کوئی گناہ گاری والا کام نہ کرنا، گناہ والی بات نہ کرنا۔ جب وجہ پوچھی گئی وہ اللہ والے فرمانے لگے او میرے بیٹو، اے میری اولاد، یہ میرے کمرے میں لگی ہوئی اینٹوں کی گنتی کر لو، جتنی میرے کمرے کے اندر اینٹیں لگی ہوئی ہے، میں نے ایک ایک اینٹ کے بدلے ایک ایک قرآن ختم کیا ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ کہاں سے مشکل ہے؟ ایک بزرگ حافظ ہیں، اب بھی ہمارے ملتان پنجاب کے قریب وہاں پر رہائش رکھتے ہیں، دیہات میں کسی مدرسے کے اندر پڑھانے جاتے ہیں، 8-9 کلومیٹر فاصلہ ہے، پیدل جاتے ہیں، پیدل آتے ہیں۔ میں خود ان سے ملا ہوں، ان کے بیٹے ہیں قاری حبیب الرحمان، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا، ان کے والد سے ملاقات ہوئی تو میں نے تصدیق کی، انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ مجھے انہوں نے بتلایا تھا کہ میرے والد صاحب مدرسے میں جب پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، جاتے ہوئے 15 سپاروں کی تلاوت کرتے ہیں، آتے ہوئے 15 سپاروں کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے، بلکہ مجھے نام نہیں یاد، کسی عالم نے کئی سارے علماء کا اسی سٹیج سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے نام لیا، میں سن رہا تھا، تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ بھی میرے والد گرامی کے پیر و مرشد ہے، خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ بھی میرے والد گرامی کے پیر و مرشد ہے۔ الحمدللہ اللہ نے جب ایسے لوگ عطا فرمائے تو پھر یہ خلوص اور یہ آواز کی ایک چاشنی اور لذت عطا فرمائی تھی، جو سنتا تھا دیوانہ بن جاتا تھا۔ واقعہ یہ سنانا چاہتا ہوں، مجھے ایک عالم نے سنایا، ابھی بھی وہ زندہ ہے، فرماتے ہیں کہ بلکہ مجھے یاد آ گیا، مجھے ساتھیوں نے بتلایا کہ اس ادارے کی بنیاد، سنگ بنیاد افتتاح شیخ الحدیث حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ نے رکھا، ایسے نا جی؟ تو حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ اور میرے والد گرامی دونوں مولانا ساجد صاحب ہیں، ان کے مہمان بنے۔ پرانی بات ہے، درخواستی صاحب کو بڑا عرصہ گزر گیا، الحمدللہ بچپن میں نے زیارت کی شیخ درخواستی کی، تو دونوں حضرات جو ہیں وہ ان کے مہمان بنے۔ تو حضرت جو تھے وہ میزبان مولانا ساجد، تو وہ جلدی سے چائے بنوا کے لائے کہ دونوں حضرات شوق سے چائے پیتے ہیں، اور ساتھ میں سوہن حلوہ کوئی وہاں اچھا بنتا تھا وہ لے کے آئے، پیش کیا۔ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ نے ایک
ٹکڑا وہ سون حلوے کا کھایا، فرمایا قاری حنیف تم بھی کھاؤ۔ جب کھایا تو حضرت درخواستی فرمانے لگے قاری حنیف تم کہتے ہو کہ میں شیخ مدنی کا شاگرد بھی ہوں مرید بھی ہوں، آج پتہ چل جائے گا تم واقعی مرید اور شاگرد ہو یا نہیں ہو۔ عرض کر دی حضرت شاگرد بھی ہوں مرید بھی ہوں یہ بات تو ہے پکی، باقی آپ جو امتحان لینا چاہتے ہیں میرا اللہ چاہے گا تو میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے سون حلوہ کھایا؟ کہا بالکل کھایا۔ تو فرمایا قاری حنیف بتلاؤ اس سون حلوے میں سے کیا خوشبو آ رہی ہے، اس کا ذائقہ کیا بتلا رہا ہے؟ کہا حضرت اس میں سے مجھے قرآن کی خوشبو آ رہی ہے، سون حلوے میں سے قرآن کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت حکیم ساجد صاحب کو بلوایا اور فرمایا کہ جس نے یہ سون حلوہ بنایا اس کو بلایا جائے۔ بلا لیا گیا جو سون حلوہ بنایا کرتا تھا۔ جب وہ حضرت درخواستی کی خدمت میں آیا، ایک سیدھے سادھے بزرگ ہیں، دیہات کے رہنے والے بزرگ ہیں، حضرت درخواستی نے فرمایا او اللہ والے آپ نے یہ سون حلوہ بنایا؟ کہا بالکل میں نے بنایا۔ فرمایا کہ تمہارا عمل کیا ہے، نیکی کیا ہے، کیا عمل کیا کرتے ہو؟ بڑی عجیب لذت اس کے اندر موجود ہے۔ وہ کہنے لگے او اللہ والے میں کیا عمل کروں گا، مزدور آدمی ہوں لیکن میں حافظ قرآن ہوں، قرآن میں نے جوانی میں حفظ کر لیا تھا، آگے دین پڑھنے کا موقع نہ ملا، غریب گھرانے سے ہوں، مزدوری کرنے لگا، میں نے دکان بنا لی، دکانداری کرنے لگا، لیکن میری خوش نصیبی جوانی سے لے کے اب بڑھاپا آ گیا، میں نے اپنا قرآن بھلایا کوئی نہیں، آج بھی یاد ہے۔ میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا ہوں۔ اس نے اپنا واقعہ سنانا شروع کر دیا، بتلایا کہ صبح صبح جب میں اٹھتا ہوں تہجد کے اندر قرآن الحمد سے پڑھنا شروع کر دیا کرتا ہوں۔ تہجد پڑھنے کے بعد میں نے اپنے گھر کے اندر جانور رکھے ہوئے ہیں، ان کو گھاس ڈالتا ہوں، قرآن پڑھتا چلا جاتا ہوں، پھر ان کا دودھ نکالتا ہوں، قرآن پڑھتا چلا جاتا ہوں۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد گھر آتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، اس کے بعد قرآن پڑھتا چلا جاتا ہوں۔ دن میں پھر یہ سارا اپنے جانوروں کا دودھ لے کر اپنی دکان پہ آ جاتا ہوں، چائے بھی بنا کے بیچتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا رہتا ہوں، سون حلوہ بنانا شروع کرتا ہوں، چمچہ بھی ہلاتا رہتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ شام کا وقت آتا ہے، ادھر سون حلوہ بن کر تیار ہو جاتا ہے، ادھر میرا قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، اس حافظ قرآن بابا جی کو سینے سے لگا لیا، پیشانی پہ بوسہ دے کر دعائیں دے دی، او اللہ والے تجھے تیرا قرآن مبارک ہو، دعائیں دے کے اس کو روانہ کر دیا۔ اب بیٹھ گئے، فرمانے لگے او قاری حنیف آج پتہ چل گیا واقعی تو شیخ مدنی کا شاگرد بھی ہے مرید بھی ہے، کہ تجھے کہاں اس نے تلاوت کر کر کے سون حلوہ پکایا، کہاں اس نے بیٹھ کے یہ کام کیا اور تجھے سون حلوے میں سے قرآن کی خوشبو آ گئی، پتہ چلا کہ تو واقعی ہی شیخ مدنی کا شاگرد اور مرید ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ قرآن والے لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں، جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں، وہاں فرشتے آیا کرتے ہیں قرآن پڑھنے والے کا قرآن سننے کے لیے۔ ایک دو آخری باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، ٹائم کافی ہو چلا، مجھے میری کیونکہ یہاں پہلی حاضری ہے، مزاج کا نہیں پتا کہ آپ حضرات کتنی دیر تک بیان سن سکتے ہیں، جلسہ بلکہ کتنی دیر تک سن سکتے ہیں۔ بہت دیر سے آپ میں سے اکثر لوگ بیٹھے ہیں، ویسے میرا جی چاہتا ہے جو بیٹھے ہیں ان کو کہوں کھڑا ہو جائیں اور جو کھڑے ہیں ان کو کہوں بیٹھ جائیں۔ ایک تو یہ فریش ہیں وہ تھکے ہوئے ہیں، دوسرا وہ دیر سے آئے ہیں یہ جلدی آئے تھے، ان کا آپس میں تبادلہ کرا دیا جائے، لیکن اب اتنا ٹائم نہیں، جو جہاں ہے وہیں رہ کر آخری میری جو ہے وہ ایک دو باتیں سنیں۔
میں ان حضرات کے بارے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں جو ان قرآن والوں کا تعاون کرتے ہیں. یہ تعاون انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہے. بدلہ اور صلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے. ان حضرات کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے. ایک دو واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ہمارے پنجاب میں، بلکہ ادھر سے ڈیرہ غازی خان سے جائیں تو ڈیرہ غازی خان کے قریب علاقہ ہے کوٹ ادو، اور جن بزرگوں کا نام لینے لگا ہوں یقیناً بزرگ حضرات ضرور جانتے ہوں گے. مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ، بزرگ حضرات ضرور جانتے ہیں علماء کے علاوہ بھی. حضرت فرماتے ہیں کہ میں لڑکا تھا، نوجوان تھا، میں دین پڑھنے کے لیے اپنے اس علاقے سے جامعہ اسلامیہ ڈھابیل چلا گیا، موجودہ ہندوستان. پرانے زمانے کی بات، سواریاں نہیں ہوتی تھی، پیدل یا جانوروں پہ سفر کرنا. اور اس وقت مدارس میں جیسے آج سہولیات ہیں اس وقت نہیں ہوا کرتی تھی. کھانا نہیں ملتا تھا، ٹھنڈے گرم کا انتظام نہیں ہوتا تھا، پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا. بڑی دشواریاں اور مشکلات کاٹی ہیں پرانے اسلاف علماء نے. حضرت فرماتے ہیں میں جامعہ اسلامیہ ڈھابیل پہنچا. میں نے خواہش ظاہر کی کہ بڑی دور سے دین پڑھنے آیا ہوں. حضرات نے فرمایا کہ دین پڑھائیں گے، روٹی نہیں ملے گی، کھانا نہیں ملے گا. اب آپ اندازہ لگائیں، میں ملتان سے آیا ہوں، اتنی دور سے کوئی اس مدرسے میں طالب علم پڑھنے آئے، اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. اور اسی سے اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ جو ادارہ ہے قدیم تو ہے ہی، اس کی تعلیم بھی بڑی اعلیٰ ہے. ایک ساتھی جو ہے، ایک طالب علم وہاں خدمت پہ مامور تھے. میں نے ان سے جب تھوڑا سا حال احوال لیا بھی کہاں سے ہو، میرا ذہن یہ تھا کہ قریب کسی علاقے سے ہوں گے. اس نے بتایا میں کراچی سے یہاں پڑھنے آیا ہوں. جہاں اتنے اعلیٰ مدارس ہیں وہاں سے وہ پڑھنے یہاں آیا ہے، تو اس کا مطلب اس مدرسے میں، اس جامعہ میں کچھ خاص ہے. اور واقعی خاص ہے. تو اس رات آدھی گزر چکی ہے، سردیوں کی رات، اب تک آپ حضرات بڑی محبت سے تشریف فرما ہے. تو بہرحال اتنی دور سے کوئی طالب علم یہاں آئے اور اساتذہ کہیں پڑھائی ملے گی، روٹی نہیں ملتی، تو غریب طالب علم کہاں جائے گا، کہاں روٹی کھانے جائے. مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جامعہ اسلامیہ ڈھابیل پہنچ گیا. وہاں جا کر میں نے کہا کہ پڑھنے کے لیے بڑی دور سے آیا ہوں، دین پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ والے پڑھائی ملے گی، دین ملے گا، روٹی کا انتظام کوئی نہیں، روٹی کا انتظام خود کرنا پڑے گا. ذرا تصور میں لاؤ کتنی پریشانی بنی ہوگی. ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے. ایک طالب علم یوں ہی کسی مدرسے میں آیا، داخلہ لیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنے طلباء مسافر رکھتے ہیں، ان کا روٹی کا انتظام ہوتا ہے، بس انہی کو کھانا ملے گا، آپ کو کھانا نہیں ملے گا، پڑھائی ملے گی. اب یہ مسجد کے باہر بڑا اداس بیٹھا ہوا تھا. وہی مسجد سے ایک آدمی نماز پڑھ کے جو نکلا نا، دیکھا طالب علم اداس پریشان بیٹھا ہے. پوچھا بیٹا کیا ہے، کیا پریشانی ہے؟ بتلا دیا کہ بڑی دور سے پڑھنے آیا تھا، پڑھائی ملتی ہے، روٹی نہیں ملتی. اس نے کہا پریشان نہ ہو، میری والدہ فوت ہو گئی تھی، میں نے اس کے اصالِ ثواب کے لیے 40 دن روٹی دینی ہے، 40 دن کھاؤ، آگے اللہ انتظام کر دے گا. خوش ہوا، چلو 40 دن تو روٹی ملتی ہے. تو جب روٹی کھاتے کھاتے آیا نا 40واں دن، اس طالب علم کو پتا تھا کہ اب تک کوئی اور جنازہ نہیں ہوا، کوئی اور میت نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے میری روٹی بند ہونے والی ہے. اس نے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ کسی اور کی والدہ کو مار دے، 40 دن ادھر سے روٹی آئے گی، پھر کسی اور کو مار، 40 دن وہاں سے آئے، میری تو پڑھائی پوری ہو. اس نے جب یہ دعا کی، طالب علم دوڑا مولانا ادریس صاحب کے پاس کہ اس کا کھانا جاری کرو ورنہ یہ کسی کو مار دے گا. مولانا نے بلایا کہ تیرا جو ہے کھانا جاری کرتے ہیں، تو کسی کی میت یہاں نہ لا، کسی کو نہ مار.
مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے روٹی سے جواب مل گیا، پڑھائی ملے گی روٹی نہیں ملے گی۔ میں نے سارا دن گزارا، شام کا ٹائم ہو گیا، اب تو مجھے بڑی بھوک بھی لگی تھی۔ میں یوں ہی مسجد کے مدرسے کے باہر بیٹھا، ایک بوڑھی اماں وہاں سے گزر رہی تھی، میرے قریب آ گئی، آ کر کے کہنے لگی او بچے کسی نیک گھرانے کے لگتے ہو، شریف گھرانے کے لگتے ہو، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں اداس بیٹھے ہو؟ فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا او پیاری اماں، او بوڑھی اماں کیا بتلاؤں، بڑی دور سے میں دین پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ اماں کہنے لگی پھر کیا ہوا؟ یہ کہنے لگے یہاں دین اور پڑھائی تو ملتی ہے لیکن روٹی نہیں ملتی، دین حاصل کروں تو روٹی کہاں سے کھاؤں گا، روٹی کھانے گھر جاؤں تو دین کہاں سے حاصل کروں گا؟ اماں ساری باتیں سنتی رہی، بالآخر بوڑھی اماں نے شفقت سے محبت سے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہنے لگی او بیٹے او دین پڑھنے والے، میں کوئی مالدار عورت کوئی نہیں، میں بڑی غریب عورت ہوں، مزدوری کیا کرتی ہوں، کسی کے گھر میں کام کیا کرتی ہوں، وہ مزدوری کے طور پر بدلے کے طور پر 2 روٹیاں مجھے صبح دیتے ہیں 2 شام کو دیتے ہیں، میری زندگی بڑی بہترین گزر رہی ہے، میرا پیٹ بھر جایا کرتا ہے، لیکن اور دین پڑھنے والے میں تیرے لیے قربانی دے دوں گی، تجھے 1 روٹی صبح دے دیا کروں گی، 1 شام دے دیا کروں گی، میرا بھی گزارا ہو جائے گا، تیرا بھی گزارا ہو جائے گا، تو دین پڑھتا رہو، میرے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اماں اپنے پیٹ کاٹ کے اپنی بھوک برداشت کر کے 1 روٹی خود کھاتی، 1 مجھے دے جایا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں 1 روٹی کھاتا رہا، دین پڑھتا رہا، اماں کے لیے دعائیں کرتا رہا، بالآخر اللہ نے مجھے دیندار بنا دیا، یعنی عالم بنا دیا۔ فرماتے ہیں میں واپس اپنے شہر میں آ گیا، بالآخر اللہ رب العزت نے مجھے بڑی عزت عطا فرمائی، میں حج کے لیے بیت اللہ چلا گیا، حج ادا ہو گیا، مسجد نبوی مدینہ منورہ میں آ گیا، امام الانبیاء کے روضہ اطہر پر میں نے درود و سلام کا تحفہ پیش کیا، میں وہاں مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں ذرا ٹیک لگا کر جو بیٹھا اور میرے دل کے اندر بات آ گئی، پتہ نہیں وہ اماں زندہ بھی ہے کہ دنیا سے رخصت ہو گئی، جو مجھے 1 روٹی دیا کرتی تھی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ فرماتے ہیں یہی سوچتے سوچتے میں نے ٹیک جو لگائی مجھے نیند آ گئی، خواب آیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بوڑھی اماں لیکن جوان ہے، وہ بوڑھی اماں بڑی اب حسین و جمیل ہے، بڑا اعلیٰ قیمتی لباس پہنا ہوا ہے۔ میں نے عرض کر دی اماں یہ حسن و جمال کہاں سے مل گیا، یہ جوانی کہاں سے مل گئی، یہ اعلیٰ لباس کہاں سے مل گیا؟ اماں کہنے لگی او بیٹے وہ جو 1 روٹی تجھے دیا کرتی تھی رب کائنات نے اس 1 روٹی کے بدلے میں میری مغفرت فرما دی، مجھے جنت عطا فرما دی۔ 1 روٹی دینے والی اماں جنت میں، جو ان طلباء کے لیے روٹی کا بندوبست کرے، جو ان کے کھانے کا انتظام کرے، جو ان کی ضروریات کو پورا کرے، ذرا تصور میں لاؤ اللہ کیا عطا فرمائیں گے۔ ان کا تعاون کرنا، مدارس مساجد کا تعاون کرنا، علماء صلحاء دین والوں کا تعاون کرنا، اس کو معمولی بات بھی نہ سمجھنا، اور معذرت کے ساتھ اگلا جملہ کوئی ناراض بھی نہ ہو جائے، سمجھانا مقصود ہے۔ ان طلباء علماء پہ خرچ کر کے، ان کا تعاون کر کے، ان کو دے کر زندگی میں کبھی بھی احسان نہ جتلانا۔ اگر آپ نے جو مالدار لوگ ہیں مدارس میں 1 کروڑ روپیہ بھی دیا ہوگا نا، جس دن احسان جتلاؤ گے اللہ رب العزت سارا کے سارا ضائع فرما دے گے، سب ضائع ہو جائے گا۔ کیوں؟ ان کو دینا در حقیقت اللہ کو دینا ہے۔ کیوں جی؟ مساجد مدارس کو جو دیتے ہیں اللہ کو دیتے ہیں نا، کہا جاتا ہے نا بھی اللہ کے راستے میں دو،
تو جب اللہ کو دیا تو اللہ پہ احسان کرنے والا کون پیدا ہو گیا جو اللہ پہ احسان کرے کہ میں نے اللہ کو دیا تھا، بلکہ جو دے مدارس والے لے لیں، آپ کا سرمایہ آپ کا روپیہ دین پر اگر کام آ جائے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے آنسو بہا کر شکرانہ ادا کرو، مولا آپ کی مہربانی آپ نے قبول فرما لیا۔ اخیر میں مبارکباد دوں گا ان طلباء کو، طالبات بھی ہیں، طالبات، وہ طلباء جن کی دستار بندی ہے اور جنہوں نے دین پڑھ کر درجہ کتب کے حوالے سے یا درجہ قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ تکمیل تک پہنچے، ان طلباء کو بھی مبارک ہو، ان کے اساتذہ کو بھی مبارک ہو۔ طلباء جو بیٹھے ہیں وہ خیر مبارک تو کہہ دیں، جن کی تکمیل ہے اب وہ خیر مبارک کہیں، ماشاءاللہ کافی سارے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے والدین کو بھی مبارک ہو، قیامت والے دن ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، ان کے رشتہ داروں کو بھی مبارک ہو اگر تشریف لائے ہیں، قیامت والے دن ایک ایک ان میں سے اپنے رشتہ داروں میں سے 10 ایسے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن، قاری قرآن، اے دین والے، نام لے، انگلی کا اشارہ کر اپنے رشتہ داروں کے لیے جہنم سے نکال کر دریائے رحمت میں غوطہ دے کے ان کے گناہ معاف فرما کے جنت دینا میں اللہ کا کام۔ تو ان کی وجہ سے والدین بھی جنت میں، رشتہ دار بھی جنت میں، ان کی خوشی میں جتنے لوگ شریک ہوئے اللہ ان کو بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو قصہ مختصر میں کہتا ہوں کہ اس پورے مجمع کو مبارک ہو کہ ہم ان کی وجہ سے جنت کے مستحق بنے بیٹھے ہیں۔ ساتھ میں ہی جو منتظمین ہیں، انتظامیہ ہیں، ان سب حضرات کو بھی مبارک ہو۔ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کی محنتیں جو ان طلباء کے لیے انتظامات کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ نے ان کی محنت کو رنگ لگایا، بار آور فرمایا۔ الحمدللہ یہ محنت جو ہے وہ سامنے بیٹھی ہے، اور میں عرض کر چکا، مجھے طالب علم نے بتلایا کہ میں کراچی سے یہاں پڑھنے آیا، میرے لیے واقعی یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی، اتنا دور پڑھنے وہی طلباء جاتے ہیں جن کو پتا ہو کہ وہ مدرسہ بہت اچھا ہے، وہ مدرسہ بہت اعلیٰ ہے۔ میرے والد گرامی پاکستان بننے کے بعد عالم بنے، پاکستان میں پڑھتے رہے، درجہ کتب حفظ وہاں کر لیا تھا پاکستان بننے سے پہلے، اور یہاں پاکستان میں آ کر جو ہے وہ درجہ کتب پڑھا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ابا جی کے استاد محترم ہے، اور اسی طرح مفتی شفیع صاحب جو قاسم العلوم والے تھے، وہ تو ان حضرات سے پڑھا، لیکن ابا جی ہمارے دورہ کرنے کے لیے آخری سال پڑھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ کیوں گئے؟ پتا تھا نا کہ وہاں تعلیم اعلیٰ ہے، اچھی ہے۔ اتنا لمبا سفر کیا اور 6 مہینے کا ویزا ملتا تھا، 6 مہینے کے لیے گئے، پھر آ گئے، پھر گئے، پھر آ گئے، یوں سفر مشکلات ساری برداشت کی۔ تو دور کا سفر کر کے کسی مدرسے میں، جامعہ میں وہی آتا ہے جہاں تعلیم اچھی ہو۔ تو اس بات کا تو مجھے یہاں داخل ہونے سے پہلے اندازہ ہو گیا۔ مزید یہ ان حضرات کی محنت آپ کے سامنے ہے۔ اہل علاقہ، مہمانان گرامی، مجھے معلوم ہے دور دور علاقوں سے تشریف لائے ہوئے ہیں، میری گزارش ہے دل کھول کر اور محبت کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، میں نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ سنا، اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔